حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے، کوفے کے بازار میں جا رہے ہیں، ایک شخص نے دیکھا تو کہا یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد ساری خلقت میں سے افضل آپ ہیں۔ ہوگا نا انہی میں سے یہ پارٹی مارز وجود میں آ گئی تھی نا، جو حضرت علی کو الہ مانتے تھے۔ جب حضرت علی نے انہیں آگ میں جلایا تو وہ کہنے لگے ہون تے سن یقین ہو گیا کہ تو الہ ہیں، اگ دا عذاب الہ تو بغیر کون دے سکتا، تو الہ ہے۔ انہوں نے حضرت علی کو الہ مانا۔ حضرت علی نے اپنی جماعت سے نکالا، یہ خارجی ٹولہ مارز وجود میں آیا، انہی میں سے ہوگا نا غالی، وہ کہتا ہے یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد ساری خلقت سے افضل آپ ہیں۔ حضرت علی مسجد میں آئے، لوگوں کو جمع کیا گیا، حضرت علی نے خطبہ دیا، ایھا الناس، کوئی بندہ اس روایت کا انکار کرے، سین ہو یا شین ہو، انکار کرے۔ فریقین کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں، نہ، فریقین کی کتابوں میں۔ حضرت علی کا یہ خطبہ فریقین کی کتابوں نے نقل کیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اے لوگو، کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر، انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں سے افضل کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے، ثم عمر، ان کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت عمر کا ہے۔ حضرت علی کا پورا خطبہ سناؤں؟ کرو گے برداشت؟ جاؤ ان لوگوں کو سناؤ جو حضرت ابو بکر کو گالیاں بکتے رہتے ہیں، حضرت عمر کو گالیاں بکتے رہتے ہیں، سناؤ انہیں جا کے حضرت علی کا ارشاد۔ حضرت علی نے فرمایا آج کے بعد اگر کوئی مجھ حیدر کرار کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا، میں اس پر حد قذف جاری کروں گا۔ حد قذف کس کی حد ہوتی ہے؟ جھوٹ کی۔ کسی پر بہتان باندھو، اس کی جب شریعت حد لگاتی ہے 80 کوڑے، حد قذف کے کتنے کوڑے؟ کسی پر آپ نے بہتان لگائے، جھوٹ بولا، زنا کی تہمت لگا دی، بدکاری کی تہمت کسی پر لگا دی، پھر آپ کے پاس گواہ نہیں تھے، تو آپ پر شریعت حد قذف جاری کرے گی، 80 کوڑے۔ اپنی سزا سنو، حضرت علی کی زبان مقدس سے اپنی سزا سنو، عبرت حاصل کرو، کل قیامت کے دن انشاءاللہ سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ وہاں جب تم دیکھو گے ابو بکر و علی ایک سٹیج پہ ہیں، حضرت عمر اور علی ایک سٹیج پہ ہیں، حضرت عثمان اور حیدر کرار ایک جگہ پہ ہیں، حضرت علی اور معاویہ ایک جگہ پہ ہیں، سارے صحابہ شیر و شکر ہیں، اس دن ساری حقیقتیں تم پر کھل جائیں گی۔ آج سزا سنو حضرت علی کی زبان سے اپنی، جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اس بندے پر حد قذف جاری کروں گا۔ تو امت میں سب سے افضل، اعلیٰ اور برتر اور عظیم اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ کس کی شخصیت ہے؟ میں نے صرف حضرت علی کے اقوال سے ثابت کی ہے، میں نے اس پر قرآن کی کوئی دلیل پیش نہیں کی، آقا کا ایک فرمان پیش کیا لیکن وہ حضرت علی کی زبان سے پیش کیا۔
حضرت علی کے اقوال میں نے پیش کی اور میں نے یہ ثابت کیا ان اقوال سے، ورنہ تو قرآن حدیث کو دیکھا جائے یہ بات نکھر کے سامنے آتی ہے کہ میرے آقا امت میں سب سے افضل کس کو تسلیم کرتے تھے، کس کو مانتے تھے۔ دیکھیں حج فرض ہوئی نا، حج فرض ہونے کے بعد جو پہلا سال آیا نا حج کا، میرے آقا نے وہ حج نہیں کیا، آپ اگلے سال حج کے لیے گئے۔ میرے آقا نے صرف ایک حج کی ہے، صرف ایک، اس سے پہلے سال آپ نے حج نہیں کی۔ اس سال جو لوگ مدینہ منورہ سے چلے حج کرنے کے لیے، آپ کے علم میں امیر الحج میرے آقا نے کس کو بنایا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو۔ کوئی انکار کرے اس کا؟ امیر الحج بنایا آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو۔ ہاں جب سورۃ توبہ کی آیتیں اتری براۃ من اللہ و رسولہ کہ مکے کے لوگوں کو اور کافروں کو یہ پیغام سناؤ کہ 4 مہینے کی مہلت ہے تمہارے پاس، اس کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہیں آنا چاہیے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ عرب سے نکل جاؤ۔ یہ اعلان کرنے کے لیے حضرت علی کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی معاہدے کے توڑنے کا اعلان ہوتا تو یا تو وہ خود امیر حج اعلان کرتا یا اس کا قریبی رشتہ دار کیا کرتا؟ اعلان کرتا۔ تو حضرت علی کو وہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، ورنہ امیر الحج جو بنا کے بھیجے گئے وہ کون بھیجے گئے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی پاک کے کئی ارشادات، خود قرآن اس بات پہ گواہ ہے۔ کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں، صرف ابو بکر کی صحابیت ثابت، جب وہ غار میں تھے اور دشمن غار کے دہانے پہ آ گئے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنے پاؤں کی جانب دیکھیں تو آپ کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابو بکر پریشان ہوئے، غمگین ہوئے کہ ہم 2 ہیں، یہ ڈھیر سارے ہیں، نبی پاک کو یہ نقصان پہنچائیں گے۔ اس وقت قرآن نے اس کی منظر کشی کی، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ پیغمبر اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا، جب وہ پیغمبر اپنے دوست کو کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اس پر۔ کس پر؟ نبی پر۔ نبی پاک کو تو پریشانی نہیں تھی، نبی پاک کو تو غم ہی نہیں تھا، نبی پاک تو پہلے ہی مطمئن تھے، پریشان کون تھا؟ تو پھر یہ تسکین کس پہ اترنی تھی؟ پھر اللہ نے اس پر اپنی تسکین اتاری۔ کہتے ہیں کبوتری نے انڈے دے دی، مکڑی نے جالا تن دی۔ مشرکین نے کہا اس غار کے منہ سے کوئی اندر گیا ہوتا تو کبوتری کے انڈے سالم رہتے، یہ جالا اس طرح رہتا۔ لیکن یہ سب کمزور باتیں۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جس غار میں میرے نبی ہیں نا، غلاموں کی طرح اس کے منہ پر صفے باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ کوئی کافر میرے نبی کو دیکھ نہ سکے۔ انہیں صاحب کہا گیا، انہیں صدیق کا لقب میرے نبی نے دیا، انہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاۃ والسلام